اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دور حدیث شریف کتاب کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب کے چوتھے اجلاس میں شریک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم چیپٹر نمبر 5 باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی کل مؤمن بعدی، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ علی میرے بعد آنے والے ہر مومن کا ولی ہے، میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث نمبر 59 میں پڑھ رہا ہوں، ایک طویل روایت میں ہے۔ فرماتے وقال لبنی عمہ ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچیرے بھائیوں کے پاس جاتے اور ان سے سوال کرتے کہ تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہم جیسا کہ مولا کے معنی بتائے، مولا کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر اس حدیث شریف میں مولا کا معنی مددگار ہے، مدد کرنے والا۔ ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون ہے تم میں جو میرا مددگار بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال وعلی معہ جالس فابوا، فرماتے ہیں کہ علی ان کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی موجود تھے، لیکن سب کے سب آپ کے جو بھائی تھے، رشتے کے بھائی سارے وہ خاموش ہو گئے، انکار کر دیے کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فقال علی، تو حضرت علی نے کہا انا اوالیک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بنوں گا دنیا اور آخرت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں اور آخرت میں آپ میرے ولی ہے، آپ میرے ولی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑتے اور دوسری طرف جاتے اور دوسرے بھائیوں سے اپنی بات کرتے اور ان سے پوچھتے ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار بنے گا۔ سبھی پھر خاموش ہو جاتے یا انکار کر دیتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر مولا علی ہی جواب دیتے اور یہ کہتے کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آپ ہی میرے مددگار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر دنیا کے اندر ہم بتائیں، دنیا کے اندر ولایت کا معنی کیا ہوا؟ مددگار کے معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بننا اس دنیا کے اندر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اسلام کے پیغام اور ایمان کا پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو آگے بڑھانے والے بننا، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ آخرت کے اندر ہم جیسے کہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقوام کی شفاعت کریں گے، جو گنہگار لوگ ہیں ان کی شفاعت کریں گے، تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار قیامت کے دن بھی مولا علی ہوں گے۔ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کام، یعنی ایک کام، اب اس میں کام تو ذکر نہیں ہے نا، جیسا کہ دنیا کے اندر کیا سارے کام ذکر کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہنچانے کا کام ہے، ضرورت پڑنے پر جہاد کا کام ہے، ضرورت پڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے تو ان کی جگہ یعنی ملک کے انتظام کو سنبھالنے کا کام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام ہے وہ سارے کام میں اس دنیا کے اندر مولا علی ان کے اسسٹنٹ اور مددگار بن کے رہیں، برابر ہے یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ لیں گے۔ اسی طرح سے آخرت کے جتنے کام ہیں، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے قیامت کے دن میں پیاسوں کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ قیامت کے دن جو لوگ جنت دوزخ میں ڈال دیے گئے ان کی شفاعت کر کے میں نکالوں گا، میں پل صراط طے کراؤں گا ان کو، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی عیب، ان کو عیوب کو چھپانے کا کام کروں گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرت میں جو بھی کام ہوں گے
مولا علی ان کے مددگار ہوں گے وہاں پر، یعنی کچھ کام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور حضور کی اجازت اور ان کے حکم سے کچھ کام پھر وہ مولا علی کریں گے۔ مولا ہے آپ دنیا میں بھی اور مولا ہے آپ آخرت میں بھی، بمعنی مددگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آخرت کا جو کام ہے اس کے ساتھ میں ایک ذکر کر دوں، ایک روایت ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کتاب میں موجود نہیں ہے، اور وہ روایت تھوڑا سا ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل پکی ہے۔ روایت سند ہوتے نا، چین آف حدیث، تو چین کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، لیکن میننگ وائز اگر ہم دیکھیں گے تو وہ معنی بالکل پکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان حضرت قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں نقل فرماتے ہیں، فصل ومن ذلك ما اطلع علیہ من الغیوب، اور پھر علی المتقی الہندی کنز العمال میں حدیث نمبر 36475 یہ میں ریفرنس اس واسطے سے دے رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب میں نہیں ہے، تو شفا شریف میں قاضی عیاض نے نقل کیا ہے، کنز العمال میں علی متقی الہندی، حسام الدین علی متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وقتل علی وان اشقاہ الذی یخضب هذه من هذه، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا، جو اس سے اس کو بھگا دے گا، اس سے اس کو بھگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سر کا نام نہیں لیے، یعنی سر پر ایسا وار کرے گا خون سے داڑھی بھیگ جائے گی، جو مولا علی کی شہادت کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس زمین میں اس امت میں وہ سب سے بدترین اور بدبخت انسان ہوگا۔ اب یہ جو سنایا میں یہ بدبخت ہوگا اور بدترین ہوگا، اس کی سند ضعیف ہے نہیں بولا میں، اس کی سند نہیں، آگے جو الفاظ آ رہا ہے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ یہی الفاظ اور روایتوں میں بھی موجود ہے، یہاں پر ضعیف سند کے ساتھ ہے، لیکن دوسرے مقامات پہ حسن یعنی اس سے بہتر سند کے ساتھ بھی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین اور بدبخت انسان وہ ہوگا اس امت میں، اس امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا، اور وہ کس طرح سے کرے گا وہ الفاظ حضور بتاتے کہ اس سے اس کو بھگا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، قاضی عیاض نقل کرتے وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دے دیا کہ وہ دوزخ کے ساتھ لوگوں کو بانٹنے والے ہیں، لوگوں کو بٹوارا ہوتا نا، یہ تیرا یہ میرا، یہ تیرا یہ میرا، جب کوئی سامان ہو اور اس میں بٹوارا ہو رہا، دو بھائی ہے، باپ کی جائیداد ہے، دو بھائی ہے، آپس میں بانٹنا ہے، تو بولتے یہ دونوں آپس میں قسیم ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ بٹوارا کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی عیاض نقل کر رہے ہیں، علی متقی الہندی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو بتایا کہ علی قسیم النار ہے، کہ میدان محشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان میں سے کون علی کے ساتھ ہوگا اور کون دوزخ میں جائے گا، یعنی ایسا کہتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، نہیں، وہ الفاظ کو چینج کر کے فرمان کہ کون علی والا ہوگا اور کون دوزخی ہوگا، یعنی جو علی والا نہیں ہوگا وہ دوزخی ہوگا، اور جو دوزخ سے وہی بچے گا جو علی والا ہوگا۔ وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، تو مولا علی کا بڑا کام ہے قیامت کے دن، بڑا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے۔ اور علی متقی الہندی جو روایت نقل کیے ہیں وہ مولا علی خود فرمائے سو ہے، انا قسیم النار، میں دوزخ کے ساتھ لوگ کو تقسیم کرنے والا ہوں، دوزخ اپنے لوگ اٹھا لے جائے گی اور میں اپنے لوگ اٹھا لے جاؤں گا۔ سو یہ مولا علی کا بڑا مقام ہے۔ اب سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہے کہ بھئی یہ روایت ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے بھئی نہ مانو، لیکن میننگ وائز اگر دیکھیں گے تو یہ 100% درست ہے۔ کیوں کہ دیکھیے صاحب، جنت میں مومن جائے گا، مومن کے علاوہ لوگ جملہ تین طرح کے ہوں گے، لوگ جملہ تین طرح کے ہوں گے، ایک ہوگا مومن، ایک ہوگا کافر، یعنی ایک کھلا مومن ہوگا مسلم پکا، اور ایک ہوگا کھلا کافر، یہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی ہے، اور تیسرا طبقہ ہوتا منافق۔ اب یہ منافق بھی دوزخی ہے،
اگر مومن میں سے کوئی دوزخ میں جائے گا اپنی گناہوں کی وجہ سے تو سزا پائے گا، پلٹ کے پھر جنت میں آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حضور کافر تو دوزخ میں جائے گا ہی. شک اور ڈاؤٹ آتا ہے منافق کے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کون ہے کیا ہے. وہ جو لوگ دنیا کے اندر کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن اندر منافقت تھی، وہاں پر یہ ہوگا قیامت کے دن کہ علی جو ہے وہ ایمان اور نفاق کے درمیان فاصلہ اور دیوار ہے. جی مولا علی سے وہی محبت کرے گا جو ایمان رکھتا ہے، مولا علی سے وہی بغض کرے گا جو منافقت رکھتا ہو. منافق ہی مولا علی سے بغض کرے گا. جو آدمی کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، سنتوں پہ سارا کچھ جو اچھے کام ہو سکتے سارا کرتا تھا، لیکن دل میں بغض علی تھا تو وہ تھا منافق. کافر دوزخ میں تو جانا ہی ہے جی، وہ تو علی والا نہیں ہو سکتا. اور جو کلمہ پڑھتا تھا پر علی والا نہیں تھا، علی سے محبت نہیں رکھتا، علی سے تعلق نہیں رکھتا، علی کا نام غیر ضروری سمجھتا، علی کے فضائل پر بیزار ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے پر ہے منافق. نماز تو پڑھ رہا ہے پر جائے گا جہنم میں. جی اچھے کام تو کر رہا ہے پر جائے گا جہنم میں. جنت میں جائے گا وہی جو علی والا ہے، جنت میں جائے گا وہ علی جو علی والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. فرماتے وَأَنَّهُ حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ، وہ دوزخ کے ساتھ لوگوں کا بٹوارا کریں گے. يَدْخُلُ أَوْلِيَاؤُهُ الْجَنَّةَ وَأَعْدَاؤُهُ النَّارِ، علی کو ولی ماننے والے سب جنت میں جائیں گے، علی سے دشمنی کرنے والے سب جہنم میں جائیں گے. تو میننگ وائز، کیونکہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جو علی سے صرف وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، اور علی سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے، یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے یہ میننگ وائز انا قسیم النار کی حدیث کا معنی بالکل درست ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے انت ولی فی کل مؤمن بعدی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے علی، ہر ایک مومن کے آپ ولی ہے میرے بعد. سمجھ میں یہ یعنی اب میں کیا بتایا تھا آپ کو شروع میں، غالباً کل بتایا تھا یا اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر مومن کے لیے علی سے محبت کرنا فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ ٹائپ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. غالباً کل ہی ہم گفتگو کیے تھے، پرسوں بات کیے تھے جی، پرسوں بات کیے. تو یہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہر ایک مومن، یہ انت ولی فی کل مومن، ایوری مومن. اب جب ایوری کہیں گے تو وہاں پر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی ایک جماعت قبول کر لی ہے مولا کی ولایت کو اور باقی سارے مسلمان کا ایسا ہی چل جائے گا. نہیں، جیسا میری نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک کی اپنی نماز خود پڑھنا ہے جی. وہ شعبہ عمل میں، شعبہ شریعت میں وہ فرض ہے، شعبہ ایمانیات میں یہ بھی فرض ہے، یہ شعبہ ایمان میں فرض ہے کہ آپ کے ہر آدمی اپنے حساب سے مولا علی سے محبت کرے. ہر آدمی کا محبت کا لیول الگ ہوگا. جیسا ہر آدمی کے نماز پڑھنے کا لیول الگ ہوتا نا، کسی کی نماز کمزور رہتی، کسی کی تجوید بھی صحیح نہیں، کسی کو مسائل بھی برابر نہیں معلوم، کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے، معنی بھی سمجھتا ہے، خشیت بھی طاری ہوتی ہے، دل بھی لگتا ہے اس کا نماز کے اندر. نماز پڑھنے میں بھی جیسا لیول رہتے ہیں ویسا حب علی میں بھی لیول رہتا ہے. پر جس کے دل میں حب علی نہیں ہے وہ مومن پورا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایمان کی شرط ہے حب علی. انت ولی، نہ صرف حب علی بلکہ علی کی ولایت کو ماننا، مولا علی کی ولایت کو ماننا کہ مولا علی کی ولایت رسول اللہ سے فرمودہ ہے، قرآن سے ثابت ہے اور احادیث شریفہ میں متواتر ہے. اور علی کی ولایت کا انکار کفر ہے، مولا علی کی ولایت کا انکار کفر ہے. اللہ اللہ. بہرحال اب یہ کافی روایت حدیث نمبر 61 اسی ضمن میں ہے، حدیث نمبر 62 اسی ضمن میں، حدیث نمبر 63 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصی من آمن بی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لایا، وصدقنی اور مجھ کو سچا مانا، جی مجھ پر یقین کیا، ہر وہ شخص جو مجھے سچا مانتا ہے،
اور مجھ پر ایمان لایا ہے، میں اس کو وصیت کرتا ہوں بولایت علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مانے، علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مانے۔ من تولاہ فقد تولانی، جو علی کو اپنا مولا مانا وہ مجھے اپنا مولا مانا، ومن تولانی فقد تولی اللہ، جو مجھے مولا مانا وہی اللہ کو مولا مانا۔ پھر راز تو اللہ کو مولا مان نہیں سکتے نا، راز تو نہیں مان سکتے، راز اللہ سے ملے کب جو مانیں گے، ملے کب اللہ سے، دیکھے کب اللہ کو۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو حضور کے کہنے پر ایک مانتے ہیں نا، یعنی ہم جب کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو گواہ کون ہوتا؟ جو دیکھتا ہو وہی تو گواہ ہوتا نا۔ میں وہ کیا کہتے، وہ قصہ ہوا سو میں دیکھا نہیں، میں سنا نہیں، مگر میں گواہ ہوں، یہ بات چلتی کیا؟ گواہ وہی انسان ہوتا، گواہ، وٹنس، گواہ کا مطلب ہوتا وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ دیکھا کہاں اللہ کو؟ سو ہماری گواہی، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے زبان، ہمارا سینس، یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے علم غیب مصطفیٰ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اسی لیے ہم گواہی دیتے۔ سو اللہ کو ہم جو مولا مان رہے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو ایک مانے، خالق مانے، رازق مانے، مولا مانے، وہ کس پر ڈیپینڈ ہو کر مانے؟ رسول اللہ پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو علی کو مولا مانا وہ مجھے مولا مانا، اور جو مجھے مولا مانا تو اللہ کو مولا مانا۔ یا ڈائریکٹ ایسے اللہ کو مان لیں گے، ایسا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ ایک ہے نا، بولیے وہ اللہ ایک ہے یا نہیں؟ وہ اللہ ایک ہے، مگر قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے مگر قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھیے نا، قل هو اللہ احد، کیا لکھا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہیے اللہ ایک ہے۔ اب آپ بولے آپ آیت کتنی مانیں گے، هو اللہ احد یا قل هو اللہ احد؟ آیت کتنی ہے؟ قل هو اللہ احد، بات کلیئر ہے نا یہاں پر؟ قل هو، اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ جب آپ کے کہنے سے مانتا ہے تو بات سچی ہو گئی کہ وہ جانتے ہیں، وہ اسراء والمعراج پر جا کر آئے ہیں، ان کے پاس وحی آتی تھی، جی سارا کچھ ان کے پاس کھلا ہوا ہے۔ اصل گواہ تو ایک ہی ہے، یہ کائنات میں اللہ ایک خدا ہونے کا گواہ صرف محمد ہے۔ سب کائنات کی گواہی ان کی گواہی پر ڈیپینڈ ہے، سارا کا سارا ایمان فرمان مصطفیٰ پر ڈیپینڈ ہے، اور فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ جو میرے کہنے پر ایمان لانا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو اپنا مولا مانے۔ سو جو علی کو اپنا مولا مانے وہی مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے تو وہ اللہ کو مولا مانتا ہے۔ یہ تسلسل ہے، یہ نظام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آگے فرماتے ومن احبہ، جس نے علی سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ عز وجل، جو مجھ سے محبت کیا وہ اللہ عز و جل سے محبت کیا، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز و جل، اور جو مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اب یہاں پر اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کیے، میں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کرتا ہوں تو کسی انسان کو نصیحت کرنا ہوتا، نصیحت کرنا اور وصیت کرنا یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی بات اچھی بات کی طرف گائیڈ کرتے ہیں نا، کہ ایسا دیکھو بابا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ ایسا کر لو، تو اس کو کہتے ہیں نصیحت، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اور جس نصیحت پہ آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کو میں سمجھا دے رہا ہوں، آپ کو یہی کرنا ہوگا، اگر اس سے آپ ہٹیں گے تو آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی، جہاں پر آپ پوری قوت لگا کے نصیحت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وصیت اور نصیحت، بچپن میں ایسا سمجھتا تھا کہ جو انتقال کے وقت بولتے ہیں وہ وصیت ہے، اور جو اچھے خاصے چلتے پھرتے بولے تو نصیحت ہے، مگر ویسا نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کا معنی میں یعنی لغت کی کتابوں میں کافی دیکھ چکا ہوں، اس کا معنی ویسا نہیں ہے کہ جو آدمی چلتا پھرتا آدمی بولے تو وہ نصیحت ہے، انتقال سے پہلے بولے تو وصیت ہے، نہیں۔ نصیحت اور وصیت میں فرق یہ ہے کہ جو اچھی بات بتائے وہ نصیحت ہے، جو اچھی بات پر بہت زیادہ زور دے کر بتائے وہ وصیت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو نصیحت کی ایک بات بتا دے اور وہ بات اتنی ہی ہو، اتنی سی بات تھی بتا دیے، یہ
नसीहत है, और इन डिटेल बता दी, जितनी नसीहतें थे पूरे बता दिए। वसीयत कहते हैं बहुत ज्यादा फायदे की बात कम जुमलों में बयान कर देना। फायदे बहुत सारे, बहुत ज्यादा जरूरत है, इस एतबार से, इस एतबार से, इस एतबार से, कई हिसाब के फायदे हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर बयान कर दिया जा रहा, भाई यानी फोर्स डालकर, इसरार करके, जोर देकर उसको समझा दिया जा रहा, छोटे जुमले के अंदर बड़े फायदे की बात बता दी जाए, उसको कहते हैं वसीयत। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर विलायत का मसला समझा रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए कितने कम अल्फाज में बयान फरमा रहे हैं कि जो शख्स मुझ पर ईमान लाता है और मुझको सच्चा मानता है, उस पर लाजिम है वो अली की विलायत को माने। हो गई वसीयत, खलास। अब इसके अंदर कितने मानी है वो सारे समझते चले जाए। यानी कोई शख्स ये तसव्वुर करे ना कि भाई मैं हुब्बे अली नहीं रखता पर नमाज पढ़ता हूं, मैं हुब्बे अली नहीं रखता, भाई मेरा क्या लेना देना, मैं हुजूर से ताल्लुक रखता हूं, भाई मैं कुरान से हदीस से ताल्लुक रखता हूं, मैं अमल करता हूं, अब अली अली बोलने की क्या जरूरत है। कोई जरूरी नहीं समझता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ईमान अगर है मुझ पर तो कंपलसरी है विलायत, और अगर ईमान नहीं है तो फिर छोड़ो विलायत को भी। जी, यानी ईमान को कनेक्ट कर दिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत के साथ। बहरहाल ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है ये। हजरत इब्न बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मा बालु अक़वामिन यतनक़्क़सून अलियन, जी, मा बालु अक़वामिन यतनक़्क़सून अलियन, क्या हो गया कुछ लोग को जो अली की शान को कम बयान करने की कोशिश करते हैं, यानी ताकत लगाते हैं उस पर, मेहनत करते हैं उसके ऊपर, इतना ज्यादा न को भी थोड़ा कम नहीं, ज्यादा हो जा रहा, और हो जा, अरे वो कहां ज्यादा हो रहा। हुजूर जितना बयान किया उसका आधा पाव भी तो हम बयान नहीं किए, हम पढ़े ही नहीं उनके बारे में कुछ, और बोलते हैं कि कम करना। मा बालु अक़वामिन यतनक़्क़सून अलियन, क्या हो गया कि कुछ लोग अली की शान को कम बताना चाहते हैं। मन यंतक़िसु अलियन फ़क़द तनक़्क़सनी, फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अली की शान को कम बयान करता है वो हकीकत में मेरी शान को कम करता है। वमन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी, जो अली से अलग हो गया उसने मुझसे अलग हो गया। यानी एक होता ना, मैं अब आपको बताता हूं इसके अंदर ये जो लफ्ज है ना, मन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी, एक होता गुरोह जो बोलता है कि अली अली, एक होता ग्रोह जो अली का मुखालिफ होता, बोलता नहीं नहीं वो मनगढ़ंत रिवायतें हैं, नहीं नहीं उतने भी नहीं था, उनका दर्जा ये था वो था, यानी उनको गिराने की कोशिश करता। एक थर्ड ग्रुप रहता जो साइड में हट के बैठ जाता, हम इधर नहीं वे उधर भी नहीं, हम तीसरे चौथे साइड। अब उनके लिए जुमला है वमन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी, जो अली का साथ छोड़ दे, ये कॉर्नर हो जाए, खामोश बैठ जाए, फ़क़द फ़ारक़नी, समझो वो मुझसे कॉर्नर हो गया है। जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई देखो अल्लाह ताला के पास दो ही है ठिकाने, वहां पर क़यामत के दिन ठिकाने दो ही, एक का नाम है जन्नत और एक का नाम है दोज़ख। जी, कोई एक साइड होना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के दरमियान रहे। जी, इधर इस्लाम है इधर शैतान है, दोनों भी खुश रहे। जी, सच्चा भी खुश रहे, झूठा भी खुश रहे, ईमानदार भी खुश रहे, बेईमान भी खुश रहे, नहीं ये नहीं चलने वाला। इसको ये जो दोनों को खुश करने की पॉलिसी होती है ना, इसको कहते हैं मुनाफिकत, इसको कहते हैं मुनाफिकत। यानी आदमी वहां पर खरी बात करने के मौकफ में नहीं रहता, या इधर भी नहीं होता उधर भी नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान जुमला फरमा दिए वमन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी, जो अली से कॉर्नर हो गया, न ताईद में आता है न मुखालिफत में आता है, न कुफर की राह पे न ईमान की राह पे, जो अली से अलग हो गया है वो हकीकत में मुझसे अलग हो गया है, हकीकत में मुझसे अलग हो गया है। मसला यह है ईमान का कि आपको अली के फेवर में और अली के फजाइल की तायीद में ही रहना है, ईमान का मसला यह है। ये हदीस शरीफ है, ये हबीब अहमद अल-हुसैनी साहब का बयान नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बयान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाते इन्ना अलियन मिन्नी, जी, जो मुझसे, जो अली की शान को कम किया वो मेरी शान कम किया, जो अली से अलग हो गया वो मुझसे अलग हो गया। बेशक अली मुझसे है वह अना मिन्हु, और मैं उससे हूं। अली मुझसे है, जी, यानी अली का वजूद, अली का मकाम, अली के फजाइल, अली का रुतबा मुझसे बना है, मैंने उसको ऐसा बनाया है। जी, अली मिन्नी
इन अली मिन्नी व अना मिन्हु, और मैं उससे हूं। इसका मतलब यह है कि आगे मेरी सुन्नतों का बयान, आगे मेरा ईमान का पैगाम अगर दुनिया में जाहिर होगा, चमकेगा, मेरी दी हुई रोशनी अगर आगे चमकेगी तो वो अली की वजह से चमकेगी। मेरी सुनन, मेरे फैसले, मेरे तरीक़ेकार। मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े तारीख के एक्सपर्ट्स जो पढ़ते हैं ना, उन्होंने बताया है, मैं बड़े यानी इंटरनेट के ऊपर काफी बड़े स्कॉलर्स को मैं इस ज़मन में डॉक्टर अदनान इब्राहिम वगैरह बड़े स्कॉलर्स इंटरनेशनल लेवल के, उनकी स्टडी में बताया था। वो बताते थे जो फैसले होते थे ना, एक होता फैसला सही करना, जैसा होता गाड़ी ड्राइव करना, सही ड्राइव कर रहे हैं बस है, मगर बाज के ड्राइविंग स्टाइल मिलता, देखो इनका स्टाइल इनके वैसा चलाते हैं, इनके वैसा चलाते, तो एक स्टाइल ढप तरीक़ेकार भी होता है। तो यानी खुलफाए राशिदीन ने बड़े सही दुरुस्त फैसले किए। खुलफाए राशिदीन के इल्ला माशाअल्लाह सारे तकरीबन फैसले उनके दुरुस्त, बड़े अच्छे उनके काम है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अच्छे काम है। यानी मुसलमानों में बड़े अच्छे अच्छे अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं जिनके फैसले बड़े दुरुस्त होते हैं। लेकिन जब मौला अली के फैसलों को देखते ना, जब वो डिसीजन लेते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था ये बिल्कुल रसूलुल्लाह की मिजाज से फैसला लिए हैं जी। ये ढप जो थी ना, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु, मेरा मजहर अली होगा, मेरा मजहर अली होगा। रसूलुल्लाह के फैसले, रसूलुल्लाह की अदा, रसूलुल्लाह की शफकत, रसूलुल्लाह की बहादुरी जो आपको झलक नजर आती है वो अली में नजर आती थी, वो अली में नजर आती। व अना मिन्हु खुलिक़ मिन तीनती, अली मेरे मिट्टी से बना है। वह खुलिक़्तु मिन तीनती इब्राहिम, और मैं इब्राहिम की मिट्टी से बना हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अली मेरी मिट्टी से बना है, मैं इब्राहिम की मिट्टी से बना हूं। वह अना अफ़ज़लु मिन इब्राहिम, लेकिन मैं इब्राहिम से अफजल हूं, मैं इब्राहिम से अफजल हूं। ज़ुर्रिय्यतुन बादुहा मिन बाद, ये एक ही खानदान है, एक दूसरे से बनते हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। व इन्नहु वलिय्यी मिन बादी व इन्नहु वलियुकुम मिन बादी, और यही अली जो है वो तुम्हारा वली होगा मेरे बाद से। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह बिस्सुहबा, मैंने अर्ज किया, हजरत बुरैदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपको मेरे आपकी सोहबत का वास्ता, आप जो अपने सहाबा को साथ रखते हैं ना, उस संगत का वास्ता है। अला बसत्ता यदका हत्ता उबायिअका अलल इस्लामी जदीदन, जी आप हाथ आगे बढ़ाइए, मैं दोबारा बयात करके दोबारा यानी अपने इस्लाम को रिन्यूअल करना चाहता हूं, दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। क़ाल फमा फ़ारक़तु हत्ता बायअतु अलल इस्लाम, मैं हुजूर को उस वक्त तक छोड़ा नहीं जब तक कि उनके हाथ पर दोबारा इस्लाम और दोबारा कलमा नहीं पढ़ लिया। ये दोबारा कलमा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हजरत बुरैदा को? हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये दोबारा कलमा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या किस्सा क्या हुआ वहां पर? किस्सा ये हुआ कि हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ मसले में थोड़ा सा उनसे गलती हो गई थी, तो मौला अली उनको डांटे थे, उनके ऊपर सख्ती करे थे। सख्ती करे तो इनको आया गुस्सा, बोले इतनी सख्ती। मौला अली का मसला कैसा था मालूम? जब मौला अली यानी उनको खिलाफत के लिए, जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए थे, तो मौला अली तो घर में बैठ गए थे, कोई भी खलीफा बन जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे क्या करना है, जब सुनना ही नहीं है मेरी बात तो जी। बात सुनते होते तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला शहीद थोड़े ही होते थे जी। उनको शहीद कर दिया गया मौला अली की बात नहीं सुनने की वजह से, सारे उमूर उलट पुलट हो गए। जो मौला अली नाराज होकर घर में बैठ के दरवाजा बंद कर दिए, किसी से मिलते ही नहीं, खटका मार मार के उनको रिक्वेस्ट करके हाथ पांव पड़ के उनको लाके खलीफा बनाया गया। मतलब ये जो सिचुएशन है, अफरा तफरी, जो मुल्क पूरा सारा टूटने का मौक़िफ़ आ गया है, ऐ मौला अली आप ही इस हालत को संभाल सकते, इस्लामी मुल्क को बचा सकते। जब उनसे ये कहा गया तो मौला अली एक जुमला फरमाए थे, देखो अगर मुझे खलीफा बनाओगे ना तो फिर मेरे पास रियायत नहीं होगी, जो सही होगा वो मैं कर दूंगा। ये मेरा भाई है, वो मेरा पड़ोसी है, उनसे जान पहचान है, उनका ख्याल करना ये सब मेरे से नहीं होता, जो हक है वो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ कह के तो सब लाए उनको, फिर बाद में मसाइल बहुत ज्यादा हुए, मगर क्योंकि होता क्या, कबूल आसानी से कर लेते ना, मगर बाद में कई मर्तबा होता कि जो लेकर आए उन्हीं कई जगह पे पकड़े जाते। तो मौला अली का तो मसला ऐसा था कि उन्होंने हक पे किसी को बख्शते नहीं थे, जो सही है वही। तो हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ऐसा ही हुआ था। ताल्लुकात इतने कदीम हैं, साथ में रहते, साथ में आते, साथ में जाते, साथ में जंगे लड़ते, थोड़ी तो रियायत कर दो भाई, ऊंच नीच चल जाता।
آپ تصور کریں نا، ریڈ سگنل پڑا ہے، آپ جو لائن ہے وائٹ کلر کا جو پٹا رہتا اس سے ایک بالش آگے نکل گئے اور پولیس چالان کر رہی، ایسا بھی کیا ہے بھائی، تھوڑا پیچھے لے لیے تو ہو جاتا، نہیں بڑھنا ہی نہیں، ایک دم یعنی شریعت پہ عمل جس کو کہتے ہیں نا، ایک دم عمل، بالکل نبوت کا مظہر، نبوت کا مظہر، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ کیا ہوتا معلوم، آپ دیکھیں گے اولیاء کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے، بعد میں آہستہ آہستہ اس کو صحیح کرتے، مگر نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی ایک نبی کو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کے سامنے کوئی غلطی ہوئی اور نبی خاموش بیٹھا، نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ نبی کا خاموش بیٹھنا شریعت بنا دیتا ہے کہ حضور کے سامنے یہ کام ہوا اور حضور منع نہیں کرے، مینس پرمیٹڈ ہو جاتا ہے یہ، جبکہ ولی کے خاموش ہونے سے شریعت نہیں بنتی۔ ارے ہو بھی غلط کام ہو رہا تھا، حضرت بولے نہیں، حضرت جو ہے بعد میں آہستہ 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 اس کو صحیح کرتے، تو فلیکسیبلٹی اور گنجائش جو ہے، گنجائش وہ اولیاء کے پاس ہوتی ہے، نبیوں کے پاس کام یہ ہوتا کہ اگر وہ خاموش بیٹھ جائے تو وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا باقی انبیاء ہو، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہوتا کہ جو صحیح ہے اسی وقت صحیح قرار دے دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے بارے میں فرمائے، مولا علی کے بارے میں فرمائے، اے علی آپ امیر المؤمنین ہیں اور میری طرف سے دین آگے بڑھانے والے ہیں۔ اگر مولا علی کسی غلطی پر تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش بیٹھ جائے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ رسول اللہ کا ہی فیصلہ ہے، مطلب اس میں شریعت میں گنجائش ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سمجھدار حکمت والے، ان کا طریقہ صحیح ہے کہ وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں، مگر مولا علی یہ نہیں کر سکتے، مولا علی مظہر نبوت ہے، مولا علی نائب رسول اللہ ہے، ان کی خاموشی غلط میننگ بنا دیتی ہے وہاں پر، تو مولا علی جہاں پر غلطی ہوتی اسی وقت روک دیتے، اسی وقت روک دیتے، جہاں غلطی ہوتی اسی وقت درست کر دیتے اس کو۔ تو یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سب پتا نہیں تھا، ان سے غلطی بھی مولا علی وہیں پر صحیح کر دیے کہ ایسا نہیں بابا ایسا، یہ بولے کہ بھئی یہ تھوڑا سا نرمی، اور نرمی ارمی کچھ نہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ تیرا پیسہ نہیں ہے، کچھ دوسرا مال استعمال کر لیے تھے، شاید بعد میں واپس کر دیتے تھے، مولا علی تھوڑا سا ان کو، وہ واقعہ لمبا ہے وہ واقعے میں نہیں جاتا میں، مولا علی ان کو وہاں پر ٹائٹ کر دیے، تو وہاں تو کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ سردار علی کو بنا کے بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفد کو، یہ پلٹ کر جب آئے تو حضور کے سامنے جا کر بولنے لگے علی تو اچھے آدمی نہیں ہے، بڑے سخت مزاج ہے، ویسا ہے، یہ علی کی یہ شکایتیں کرنے لگے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو علی میں کمی بتاتا ہے وہ در حقیقت مجھ میں کمی بتاتا ہے، جو علی وہ گزارش کرتے، وہ بولتے کہ آئندہ سے یا رسول اللہ آپ کسی اور کو امیر بنا کے بھیجئے، جی ان کے گروپ میں مت بھیجئے، میرے کسی اور کے گروپ میں بھیجئے، تو فرماتے من فارق علی فقط فارقنی، جو علی سے الگ ہوتا ہے وہ مجھ سے الگ ہوتا ہے، جی تب وہ حضرت بریدہ کہتے یا رسول اللہ آت آگے بڑھائیے، میں پھر سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں علی کی برائی کیا، اور علی کی برائی کرنا آپ کی برائی کرنا ہے، اور آپ کی برائی کرنا اسلام سے خارج کرتی ہے، سو جو آدمی علی کی برائی کرتا ہے، علی سے الگ ہوتا ہے، علی کی شان کم بتانا چاہتا ہے، وہ ایک واسطے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سال ہاں سال سے مسلمان بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، جہاد پر بھی جا رہے ہیں، مشن بھی چلا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کو چھوڑا نہیں، اس وقت تک پیچھا کرتا رہا ان کا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، فما فارقت حتی بایعت علی الاسلام، جی میں اس وقت تک رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جب تک کہ ان کے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ نہیں پڑھ لیا۔ سو مولا علی کا مقام ڈیفرنٹ ہے، مولا علی کیا ہے، نبی نہیں ہے، میں آپ کو یہ ایک ضابطہ بتا رہا ہوں کہ مولا علی نبی نہیں ہے مگر نبوت محمد کا مظہر ہے، مظہر مطلب کیا کہتے ہیں، ڈسپلے جو ہوتا ہے نا، چمک جو نظر آتی ہے، جی ڈسپلے جو ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جھلک علی میں نظر آتی ہے، یہ مولا علی کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس معنی میں باقی اور روایتیں بھی ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 باب فی قول سیدنا ابی بکر الصدیق و سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی مولاي و مولا کل مؤمن۔ اس کے اندر جو احادیث ہے یہ چیپٹر نمبر 6 میں پڑھ لیتے ہیں ہم۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک سفر میں غدیر خم کے مقام پر ہم اتر گئے، وہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلایا گیا اور ہم کافی تھک چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے سایہ دیا گیا تحت شجرتین، درختوں کے نیچے، وہاں پر فصلی الظہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے، علی کے ہاتھ کو لیے جی فقال، اور اس کے بعد فرمائے الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کے ان کی جان سے زیادہ ان کا مولا اور مالک ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے اس کی جان سے زیادہ مالک و مولا ہوں؟ دوسری ٹائم صحابہ کہتے ہاں ہم مانتے ہیں جانتے ہیں. فاخذ بید علی، تو مولا علی کے ہاتھ کو اٹھائے، فقال من کنت مولاہ فعلی مولا، اور ہاتھ اٹھا کر فرمائے میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کو ولی بنایا اپنا مولا مانا تو اس کا مولا بن جا. وعادی من عادا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جائے. جب یہ فرما دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی، اب یہ یعنی میں یہاں پر یہ روایت آگے کے الفاظ سنانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. بعض حضرات یہ خلافت باطنی جو کل میں بتایا، ایک خلافت ظاہر ہوتی ہے، ایک خلافت باطن ہوتی ہے. خلافت ظاہر حکومت اور دنیاوی امور کو چلانے کے لیے، ظاہری اسباب کو، اسی وجہ سے ظاہری زندگی ختم تو خلافت بھی ختم، دوسرا خلیفہ آ جاتا ہے. باطنی خلافت روحانی دنیا کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، اور کیونکہ روح پہ موت نہیں آتی ہے تو یہ قیامت تک چلتی ہے جی. ظاہری خلافت میں پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باطنی خلافت میں پہلے خلیفہ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام. برابر ہے یہ جو بات بتاتے ہیں بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور بولتے نہیں خلافت ظاہری ہو یا خلافت باطنی ہو، پہلا نمبر جو ہے حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا. بعض لوگ نہیں ماننا چاہتے. ایسے لوگ کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ وہ افراد رہتے جو عقل کو کبھی استعمال کرنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھے تو سننا نہیں چاہتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز پڑھتے رہو پر سمجھو نہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. مصنف ابن شیبہ میں، ابن ابی شیبہ نے اپنے المصنف میں ذکر کیا ہے، امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرما دیے میں جس کا مولا علی اس کا مولا جی، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس کا ولی اور مولا بن جا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا. جب یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلقیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کی ہے علی سے. بعد ذالک، اس واقعے کے بعد حضرت عمر کون سے نمبر کے خلیفہ ہے بھائی؟ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے نا. یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ مولا علی سے مل رہے ہیں اور مل کر فرماتے ہیں ہنیئا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو، اصبحت و امسیت، آج کے بعد سے آپ بن چکے ہیں مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن اور مومنہ کے آپ ولی بن چکے ہیں، ہر مومن اور مومنہ کے آپ ولی بن چکے ہیں. اس کے بعد کی روایت امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخن لک یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے مولا بن گئے ہیں. آج سے آپ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں. بھئی خلیفہ دوم کے آقا اگر علی ہے تو پھر ترتیب کیا ہے؟ تو سمجھنا پڑے گا کہ نہیں بابا وہ خلافت باطنی کی بات ہو رہی ہے، روحانیت اور ولایت کی بات ہو رہی ہے، مولائیت کی بات ہو رہی ہے، اس ولایت کی بات ہو رہی ہے جو حضور سے لے کر قیامت تک چلنے والی ہے. اس ولایت کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ظاہری امور کو ترتیب دینے اور ظاہری حیات تک محدود ہے، نہیں قیامت تک کی ولایت کی بات ہو رہی. اس میں آپ عمر کے بھی آپ مولا ہے. اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے مولا بن گئے. وہ مولا کل مسلم، اور ہر مومن کے آپ ہر مسلم کے آپ مولا بن گئے. فانزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے میں راضی ہو گیا.
دین اسلام کی تکمیل، یعنی آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ سوال یہ ہے نا کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ، پہلے زمانے میں انبیاء آتے تھے، نبی کے انتقال کے بعد قوم بھٹک جاتی تھی، قوم پھر بھٹکتی تھی، جب بھٹکتی تھی تو پھر نبی آتے تھے، جی جب بھٹکتے تھے، جب نبی آتے تھے پھر سنبھالتے تھے، پھر بھٹکتے پھر سنبھالتے، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں میرے بعد سنبھالنے والے میرے خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے جو معاملے کو سنبھالیں گے۔ جو میں زمین پر کرتا ہوں، جو میرے کام ہے، ظاہری اعتبار سے بھی رسول اللہ کے کام ہے، باطنی روحانی اور قلبی اعتبار سے شریعت اسلامی کے بھی رسول اللہ کے کام ہے، باطن ایمان کے بھی مسئلے میں رسول اللہ کے کام ہے۔ تو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو ظاہر کے سنبھالنے والے بھی ہوں گے، باطن کے بھی سنبھالنے والے ہوں گے، اور یہ ظاہری خلافت اور باطنی خلافت ہے۔ ظاہری خلافت کی ترتیب میں مولا علی چوتھے نمبر پر ہے۔ خلفاء راشدین کتنے ہیں بولیے؟ نہیں، یہ بڑا مشہور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں عام طور پر بتا رہا ہوں، عوام کی بات، اہل سنت کی بات نہیں، سبھی سارے مسلمان اہل سنت ہو یا غیر اہل سنت ہو، عام طور پر مشہور وہ ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہو جاتا۔ خلفاء راشدین 5 ہے، خلفاء راشدین 5 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے الخلافت من بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 ایئرز چلے گی، 30 سال میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 2.5 سال رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12.5 سال کیے، جی حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ 4.5 سال کیے، 6 مہینے بچ گئے، پھر اس میں کیا کریں گے؟ بعد میں آپ اطمینان سے کیلکولیٹ کر لیجئے، میں کیلکولیٹ کرا ہوا ہوں کئی سال پہلے سے۔ اب یہ 6 مہینے بچے ہوئے اس میں کیا کریں گے؟ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، مولا علی کی شہادت کے دن ساری امت، سارے اس وقت جتنے زندہ صحابہ تھے، سارے صحابہ، سارے اکابر تابعین، سارے علاقے کوفہ، بغداد، کیا کہتے ہیں یمن، مصر، کیا کہتے ہیں بحرین، نجد، حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، مسلمانوں کے جتنے علاقے تھے، سارے علاقوں کے سارے سردار مسلمانوں کے متفقہ طور پر، ایک دمشق کو چھوڑ کر متفقہ طور پر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مانا ہے، باضابطہ بیعت ہوئی ہے، باضابطہ الیکشن ہوا ہے، سب کا ووٹ ان کو پڑا ہے، ان کو اپنا خلیفہ مانے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام 6 مہینے حکومت کیے، اس کے بعد اپوزیشن کو دیے ہیں، اور سارے مورخین لکھتے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسن جس تاریخ کو امام حسن امیر معاویہ کو حکومت ہینڈ اوور کر رہے تھے، اسی دن 30 ایئرز مکمل ہو رہے تھے۔ یہ کیا یعنی غیب کے کمالات، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو خلافت راشدہ ختم ہوئی امام حسن علیہ السلام پر، اور اکثریت لوگ نہیں جانتے، امام حسن علیہ السلام کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، امام حسن علیہ السلام کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ خلفاء راشدین 5 ہے۔ آپ تاریخ ابن اثیر پڑھیں، اسلامی تاریخ کی کتاب، یہ کہاں ملے گا؟ یہ ہسٹری میں ملے گا نا، کیونکہ یہ حضور کی وصال کے بعد ہے۔ حضور تو یہ فرما دیے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 ایئرز، حضور یہ فرما دیے۔ اب حضور کے وصال کے بعد جو ہوا وہ کہاں ملے گا؟ تاریخ میں ملے گا۔ تاریخ کی سب سے بڑی کتابیں آپ تاریخ طبری پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے خلفاء راشدین 5 ہے۔ تاریخ ابن اثیر پڑھ لیں، تاریخ کیا کہتے ہیں خلفاء راشدین 5 ہے۔ تاریخ کبیر پڑھ لیجئے، 5 ہے۔ آپ کون سی تاریخ لاتے ہیں وہ تاریخ لا کے دیجئے، میں اس میں کھول کے بتا دیتا ہوں۔ خلفاء 5 ہے، لیکن پبلک میں مشہور ہے 4 ہے، جو کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ خلفاء 4 ہے، نہیں، خلفاء رسول 5 ہے، خلفاء ظاہری 5 ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ بات ذہن میں رکھ لے، مشہور وہ ہے پر حقیقت یہ ہے، حقیقت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دے دی تھے، ڈیوریشن بتا دیے تھے 30 ایئرز۔ ہاں ایسا ہوتا کہ امام حسن 6 مہینے بھی کرتے اور آگے بھی کنٹینیو کرتے،
ادھر 1 سال 2 سال اور کر لیے، تب انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ادھر گنے 6 مہینے ہیں، ادھر 2 سال کر لیے، نہیں ادھر زیادہ ہے تو ادھر کاؤنٹ کریں گے، خلافت راشدہ میں ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہ ڈاؤٹ آ سکتا تھا۔ مگر اللہ کا کمال دیکھے آپ، رسول اللہ کا شارپ فیصلہ دیکھے آپ، جی مقدرات کا جو کھیل ہے، جو امام حسن علیہ السلام جس دن اٹھا کر وہ وہاں پر خلافت منتقل کی ہے سامنے والی اپوزیشن کو، اسی دن 30 ایئرز مکمل ہو چکے تھے۔ تو خلافت راشدہ 5 خلفاء پر مشتمل ہے، اور مولا علی کا نمبر اس میں چوتھا ہے۔ خلافت راشدہ ظاہری میں چوتھا نمبر ہے مولا علی کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے خلیفہ ہے وہ کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نمبر 2، نمبر 4 کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا بھائی؟ بعد میں آنے والے مولا علی تو اس میں تو ایک عام آدمی یا ایک وزیر جیسی حیثیت تھی ان کی، جی صدر کہہ رہا ہے وزیر کو کہ آپ میرے سے بڑے ہیں، یہ تو جم نہیں رہا نا، یہ تو نہیں، مطلب اس سے مراد ظاہری خلافت نہیں، اس سے مراد روحانی اور ولایت کی خلافت ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آگے کی 2 روایتیں میں پڑھتا نہیں، آپ کو ایسے معنی سنا دیتا ہوں اس کے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، ریپیٹڈ سیم واقعہ ہے، ابھی ہم نہیں سنا ہے، نیا واقعہ ہے یہ، مگر 2-3 حدیثوں میں اگلے وہی آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے میں ایک آدمی سے اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا کسی مسئلے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب جھگڑا ہو گیا تو اب کسی تھرڈ آدمی فیصلہ کرنا نا، فیصلہ کس کے پاس کرائیں گے؟ ایک تیسرا چاہیے جو فیصلہ کرے، تھرڈ پارٹی کون؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صاحب بیٹھے نا، کون رہتے وہاں پر؟ مولا علی بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو جس سے جھگڑا ہوا اس کو بولتے ہیں ایک کام کرتے ہیں یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے نا ان سے فیصلہ لے لیں گے، کیونکہ میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں بولے ہیں یہ بھی اس لیے بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بڑے فیصلے کو اس وقت تک نہیں سناتے تھے جب تک کہ علی سے مشورہ نہیں کر لیتے تھے، جب تک علی سے، یہ ایک جگہ نہیں، تاریخ میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من کل معضلۃ لیس فیہا ابو الحسن، بولتے اے اللہ مجھے پناہ دے اس وقت سے، ایسا وقت مجھ پر نہ لا کہ ایک ڈیفیکلٹ مسئلہ میرے سامنے آئے اور پوچھنے کے لیے علی ساتھ رہو۔ جی جب عام فیصلے ہونا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے تھے، جب کوئی ڈیفیکلٹ مسئلہ آتا تو مولا علی سے پوچھتے، جو مولا علی فیصلہ دیتے وہی فیصلہ عمر کا ہوتا تھا۔ جی تو جب یہ مسئلہ تھا، جب ان میں اور کسی اور میں اختلاف ہو گیا، جب عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر میں اور کسی دوسرے میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان سے فیصلہ لے لیتے، تو وہ شخص جو ہے تھوڑا حقارت کی نظر سے سمجھو وہ منافق تھا، ان سے جی ایسا بعض روایتوں میں آتا کہ مولا علی کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا، اب اس کو لوگ اس کو بھی تھوڑا سا بتنگڑ بناتے کہ ایسا تھا ویسا تھا، نہیں ویسا نہیں، نارمل، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کے پیٹ آتے نہیں تھے، گھوڑ سواری کرنا، پیدل چلنا، کیسا ماحول تھا ہوگا، جسم پہ گوشت آتا ہی نہیں تھا وہاں، مولا علی کا عام لوگ کے مقابل میں تھوڑا سا بڑا تھا، تو وہ شخص اس طرح سے مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ بڑے پیٹ والے سے اس سے کرائیں گے فیصلہ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، یہ طبرانی میں لکھا ہوا ہے، یہ محب الدین طبری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جی یہ حدیثوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جا کر گلا پکڑتے اور اس کو اٹھاتے، پھر وہ عمر تھے نا 6.5 فٹ کی تو اوپر ہی تھے انہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ پوری پبلک چلتی تھی نا، جیسے عید کی نماز یا جمعہ کی نماز سے نکلے تو پورا مجمع ایک لیول میں رہتا تھا، حضرت عمر اوپر رہتے تھے سب سے، ایسا کلیئر نظر آتا تھا، ایک دم ہائٹ والے طاقتور آدمی تھے، وہ کافی طاقتور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جاتے، ابھی وہ جو جھگڑا تھا وہ اپنی جگہ، مولا علی کو ہلکے لفظ میں بات کیا، اس غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کا گلا پکڑ کے اس کو اٹھاتے، حتی شالہ عن الارض، یہ الفاظ ہے، زمین سے اس کے پیروں اوپر اٹھ گئے تھے، اس کو ہوا میں اٹھا لیے تھے ایسا، اور ہوا میں اٹھا کر اس کا گلا پکڑ کر بولے انہو مولائی، ادب سے بات کر وہ میرے آقا ہے، ادب سے بات کر وہ میرے آقا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، انہو مولائی وہ میرے مولا ہے، اتدری من صغرت تو سمجھتا ہے کس کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، مولائی و مولا کل مسلم، وہ میرے مولا ہے اور ہر مسلم کے مولا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابھی بھی لوگ یعنی تعجب کرتے ہیں کہ مولا بولنا، مولا علی بولنا کیا،
اب میں بول رہا ہوں نا، ابھی تک بھی تعجب سے بولتے ہیں لوگ مولا بولنا کیا، مولا تو شیعہ لوگ بولتے ہیں نا. ارے بھائی شیعہ سنی یہ سب بات کی جھگڑے ہیں بابا ہمارے آپ کے. صحابہ کی سنت کیا ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل کیا ہے، رسول اللہ بھی یہ سب ٹائٹل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹائٹل کہ مولا ہے، وہ مولا ہے. فتح القدیر امام مناوی فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. فقہ حنفی کے، حنفی حضرات کو تو یہ پہلے ماننا چاہیے. اور علامہ ابن عقدہ الحنفی نقشبندی رحمت اللہ علیہ، نقشبندی نہیں، علامہ ابن عقدہ الحنفی رحمت اللہ علیہ، یہ اکابر اولین میں سے ائمہ، یہ یعنی کیا کہتے ہیں تیسری صدی کے لوگ ہیں، یہ تیسری صدی کے اتنا اولین میں سے علامہ ابن عقدہ الحنفی رحمت اللہ علیہ. امام مناوی تھوڑا سا بات کے آدمی. الفیض القدیر میں امام مناوی، کتاب الولایہ میں ابن عقدہ الحنفی یہ روایت نقل فرماتے ہیں عن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں لما سمع ابو بکر وعمر ذلك حدیث الولایہ، جب ابو بکر اور عمر اس حدیث ولایت کو، حدیث ولایت یعنی مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے جو حضور فرمائے میں جس کا مولا علی اس کا مولا، جب ابو بکر و عمر حدیث ولایت سنے قالا انہوں نے کہا امسیتا آج سے آپ یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن اور مومنہ کے آج سے آپ ولی ہے. اب یہ مولا ہر ایک کے مولا ہے آپ، یہ ٹائٹل ہر مومن کہتا تھا، یہ ٹائٹل حضرت عمر کہتے، یہ ٹائٹل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے، یہی ٹائٹل بعد کے زمانے میں جب ظالم بادشاہوں کا تسلسل ٹوٹا بیچ میں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جی بنو امیہ کا واحد انصاف کرنے والا بادشاہ، جب وہ تخت پر آئے تو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اے آدمی تو کس کا مولا ہے؟ وہ کہتا ہے علی. کون علی؟ تو یہ ڈر کے خاموش بیٹھ جاتے، کیونکہ جو علی کا نام لینے والا ہے اس کو قتل کیا جاتا تھا زمانے بھر سے، جی تو یہ خاموش بیٹھ جاتا ہے. تو کہتا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس علی کا تو غلام ہے اسی علی کا میں بھی غلام ہوں. جی تو بڑے بڑے خلفاء، بڑے بڑے صحابہ اکابرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے انصاری صحابہ یہ سب مولا کہتے تھے، مولا، آقا، مولا علی، مولا علی. چیپٹر نمبر 7 حضرت حبشی ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا او علی، اور میری طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا ہے. اگر میری طرف سے کوئی ادا ہونا ہے، کوئی چیز دینا ہے، میری طرف سے اگر کچھ دینا ہے تو یا میں دوں گا یا علی دیں گے، بس کسی اور کا دینا میرا دینا نہیں ہوتا ہے. میرا دینا میرا دینا ہے اور علی کا دینا ہی میرا دینا ہے. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤاخات کیے، مؤاخات بھائی چارہ. مکہ سے ہجرت کر کے جب مہاجرین مدینہ کو آئے تو ان کے پاس گھر مال دولت کچھ نہیں تھا نا، تو حضور انصاری صحابہ کے ساتھ مؤاخات کرا دیا. آپ بھائی، یعنی آپ کے گھر میں، مال میں، کاروبار میں، سب میں شریک کرا دیے. انصاری صحابہ بخوشی اس کو قبول کیے تھے. ہر ایک کو ایک کے ساتھ، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، اس کو عربی میں کہتے ہیں مؤاخات، اردو میں آپ کہیں بھائی چارہ. ان کو بھائی بنا دیا آپس میں. جب سب کو بھائی بھائی بنا دیے تو مولا علی وہاں پر آئے، فجاءہ علی تدمع عیناہ، مولا علی حاضر ہوئے اور اس وقت مولا علی کے آنسو جا رہے تھے. مولا علی روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آ کر فرمائے فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ آپ اپنے سارے صحابہ کو کسی سے بھائی بنا دیے، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیے اور مجھ کو اکیلا چھوڑ دیے، میرے کو کسی سے آپ بھائی نہیں بنائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اللہ اکبر، اس دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. جی یہی بہت بڑی بات ہے. اب اس سے آگے بڑی یعنی بمپر بات کہ آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. وہ آخرت کا دن کون سا ہے؟ جی یوم یفر المرء من اخیہ، جب بھائی بھائی کو چھوڑ بھاگے گا. ہاں قرآن پڑھے نا،
जो वसाहिबतिही व बनी, बीवी छोड़ जाएगी, भाई छोड़ जाएगा, बाप छोड़ जाएगा, माँ बाप छोड़ देंगे, औलाद सब छोड़ देंगे, एक अली होगा जिसका भाई सबका बचाने खड़ा होगा। हाय हाय हाय, एक अली का एक भाई, और किसी के पास कुछ नहीं है। ये अंत अखी फिद दुनिया वाला, आखिरत की भी फिक्र मत कर, सबके भाई साथ छोड़ जाएंगे। क्या रसूलुल्लाह किसी को छोड़ेंगे? वो तो पूरी उम्मत को निकालने बैठे हैं जी। फरमाया अली फिक्र मत कर, दुनिया में भी तू मेरा भाई है, आखिरत में भी तू मेरा भाई है। समझ में आ रही बात? ये मौला अली का मैं बता रहा हूं, ये मकाम ही डिफरेंट है, ये मकाम ही डिफरेंट है। तकाबुल जो करते हैं ना, मैं एक बात बड़ी अहमियत वाली बता दूं आपको, शायद बाद में भूल जाऊं, याद आ गई अभी बता देता हूं। कंपैरिजन करते हैं लोग, भाई ये सहाबी का दर्जा इतना है, ये सहाबी का दर्जा इतना है, वो है, ये है। ये जो कंपैरिजन है इसमें यानी एक लॉजिकल बहुत बड़ी गलती करते हैं, लॉजिकल एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। भाई सबसे अफजल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें कोई शक है? तो सबसे अफजल और सबसे बढ़ के है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी अफजल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल है? नहीं, अब हजरत मूसा साहब आप कंपेयर करने में गलती कर दिए, कैटेगरी चेंज हो गई। वो सहाबा कैटेगरी थी, ये नबी कैटेगरी है, बराबर है। जब अफजल कहेंगे तो वो सहाबा कैटेगरी में, ये नबी कैटेगरी है। इसी तरह से कहते हैं सारे औलिया में सबसे ऊपर गौसुल आजम का मकाम है, तो इसका मतलब ये है कि वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से अफजल है? नहीं नहीं नहीं, ये औलिया कैटेगरी है, ये सहाबा कैटेगरी है। ये जो मिक्सअप होता है ना, जब मिक्स कर देते हैं तो वहां गलती हो जाती है। तो औलिया की कैटेगरी अलग है, जब कंपेयर होगा तो वली वली कंपेयर होगा, वली सहाबी कंपेयर नहीं होता है। समझ में आ रही बात? इसी तरह जब सहाबा में कंपेरिजन होता है तो सहाबा सहाबा कंपेयर किया जाता है। नबियों में जब कंपेयर होगा तो नबियों को नबियों से कंपेयर करते, दूसरों के साथ नहीं। और अली अहलुल बैत है, और अहलुल बैत बाज़ाब्ता कैटेगरी है। आप अहलुल बैत को सहाबा में मिक्स नहीं कर सकते। ये बड़ी गलती, यानी आम तौर पर ये यानी क्या कहते हैं, मास लेवल पर ये बड़ी गलती है कि अहले बैत को सहाबा के बीच में काउंट कर देते हैं जी। मुहाजिरीन है, अंसार है, अहलुल बैत है, ये सब मिला के सहाबा है। कैसे सहाबा है भाई सब मिलाकर? अगर सहाबा है, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकल में समझाना चाहूंगा। अगर ये सब के सब सहाबा है, हजरत अबू बकर का दर्जा दूसरे सहाबा से ऊपर क्यों, हजरत उमर से ज्यादा क्यों? इसलिए कि जब कभी कुर्बानी का वक्त आया तो अबू बकर ने जो कुर्बानियां दी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत उमर नहीं दे सके। मालूम ना आपको, जब लाना था तो उन्होंने आधी प्रॉपर्टी, अपना आधा एसेट उठा के लाए। हजरत अबू बकर से पूछे तो उन्होंने 100% उठा के लेके आए थे। हजरत उमर कभी भी अबू बकर के लेवल में नहीं आ सके हैं। उसी तरह हजरत उस्मान गनी कभी हजरत उमर के लेवल में नहीं आए। कभी अंसार मुहाजिरीन से ज्यादा कुर्बानी नहीं दे सके। सहाबा की दर्जाबंदी उनके अमल की बुनियाद पे है कि किसने कितने कुर्बानी दिया है। रसूलुल्लाह का जो जितना साथ दिया उसका उतना दर्जा है, बराबर है। ये सारे सहाबा है, सारे सहाबा जन्नती है, इसमें कोई शक है? दर्जे अलग अलग है पर है सब जन्नती है। इधर हसन हुसैन पैदा हुए, उधर हुजूर ऐलान फरमा रहे सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये पूरे जन्नतियों के सरदार है। अबू अय्यूब अंसारी जन्नती है और हुसैन जन्नत के सरदार है। सारे मुहाजिरीन जन्नती है, हसन हुसैन सरदार है। ये कैसा हो गया भाई? ये तो बच्चे हैं ना, अभी तो खेल रहे हैं, अभी ना इन्हों जिहाद किए, ना इन्हों कुर्बानी दिए, ना इन्हों नफका किए, तो ये कैसे हो रहा है? बाबा आप यहां पर अमाल की बुनियाद पर इनका तकाबुल नहीं कर सकते, ना उम्र के हिसाब से ना अमल के हिसाब से। कैटेगरी चेंज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको पूछता हूं एक सवाल। हजरत गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ पर कितने लोग मुसलमान हुए? अलग अलग रिवायतें। बाज लोग बोलते हैं कि 9 लाख मुसलमान हुए, बाज लोग बोलते हैं कि 90 लाख मुसलमान हुए। मेरा मानना है कि 90 लाख मुसलमान हुए। 90 lakhs, 9 मिलियन आदमी नहीं, 9 मिलियन मत मानिए, चलो जो छोटी रिवायत है 9 लाख आदमी मुसलमान। एक मौर्रिख तो लिखे नहीं 90,000 के थे। उनको जरा दिल खोल के, जरा गरीब नवाज से तो मोहब्बत नहीं है शायद, जरा कंजूसी करे उन्होंने, चलो 90,000, 90,000 मुसलमान हुए। अल्लाह ताला के कितने रसूल और नबी ऐसे हैं जिनके हाथ पे 1 या 2 आदमी मुसलमान हुए बस।
नबियों की बात कर रहा हूं, कितने नबी ऐसे गुजरे हैं इस जमीन पर जिनके हाथ पर एक या 2 आदमी मुसलमान हुए। अब कंपेयर करके बताओ, वो जो 2 आदमी को मुसलमान किए वो नबी का दर्जा आला है या 90,000 90 लाख मुसलमान करने वाले गरीब नवाज का दर्जा बड़ा है? अल्लाह के नबी का दर्जा बड़ा है। क्यों भाई? ये 90,000 को मुसलमान किए। नहीं बाबा, कंपेयर करते ही नहीं, यहां पर कंपेयर किया नहीं जाता, कैटेगरी अलग है। ये विलायत का लेवल है, वो नबूवत का लेवल है। समझ में आ रही बात? जहां पर कैटेगरी चेंज हो गई वहां पर कंपैरिजन नहीं होता है। सो अहले बैत को कभी सहाबा के साथ कंपेयर नहीं करते। वो पैदा हुए अभी बिस्तर में झूला झूल रहे हैं, वो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना है, वो जन्नतियों के सरदार है अपने झूले में रहकर, वो झूले में रहकर। अरे नमाज के अंदर कोई सहाबी हरकत कर दे, इधर देखे उधर देखे, थोड़ा ऊंच नीच हो गई, नमाज में गलती हो गई, रसूलुल्लाह सलाम फेरने के बाद पलटकर डांटते, जी क्या समझते हो? क्या तुम्हारी नमाज की गलतियां मैं नहीं देख सकता हूं? जिस तरह मैं आगे देखता हूं उस तरह मैं पीछे देखता हूं। फवल्लाहि ला यख्फा अलैया खुशूअकुम वला रुकूअकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा रुकू सजदे नमाज की हरकत भी मुझसे नहीं छुपती, नमाज के अंदर तुम्हारे दिलों का हाल वो भी मुझसे नहीं छुपता। जो एक छोटी सी गलती पर जी पलटकर डांटने वाले मुस्तफा है, वही मुस्तफा की नमाज और इमामत में एक छोटा हुसैन आके गोद में चढ़ जाए तो हालत क़ियाम में गोद में लेके इमामत कर रहे हैं रसूलुल्लाह जी, सजदे में चले जाए पीठ पे बिठाकर सजदे को लंबे कर रहे हैं। यहां तक के बाद सहाबा को ख्याल आया कि शायद रसूलुल्लाह का सजदे में इंतकाल हो गया, इतना लंबा सजदा तो नहीं हो सकता, उठकर सजदे में से उठकर देखे तो देखे रसूलुल्लाह सजदे में है, हसन और हुसैन पीठ पे बैठे हुए हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है भाई? वहां पर हरकत पे डांट हो रही है, यहां पर बच्चे खेल रहे हैं। खुतबे में नमाज जुमा में, नमाज जुमा का तो मालूम है ना, बाजू वाले को खामोश बैठो भी नहीं बोलना है जब खुतबा चलता है। ये तो वहां जो सुन रहे हैं उनके लिए, रसूलुल्लाह तो खुतबा दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन हुसैन को आते हुए देखे तो खुतबा छोड़ के उतर कर गए, गोद में उठा के लाके फिर खड़े होकर खुतबा कंटिन्यू करे जी। जहां जिनके शामिल होने से खुतबे कंटिन्यू होते रहे, जिनके शामिल होकर नमाज कंटिन्यू होते रहे, तो आप कहेंगे कि फिर ये है क्या? बाबा कैटेगरी अलग है जी, कैटेगरी अलग है कि कुछ लोग बड़े से बड़े वली है, बड़े से बड़े वली है जी, मगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला औलिया मुहम्मद नहीं बोल सकते आप जी। पढ़ सकते हैं ये दुरूद पढ़ सकते हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला औलिया मुहम्मद। गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं, बात सही है वो, पर नमाज के अंदर नहीं आ सकते ये जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अस्हाब मुहम्मद, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। सहाबा पर भी दुरूद भेजा सकता, हुजूर के तबा में सहाबा पर भेजा जाए, सही है, मीनिंग वाइज सही है, पर नमाज के अंदर नहीं हो सकता, ये कैटेगरी अलग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। बोले नहीं, ये बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोले तो नमाज ही नहीं होती है। बोल सकते का मसला नहीं, बोलना फर्ज है। हर मुसलमान कोई भी मसलक का हो जी, कौन से भी अकीदे का हो, कोई भी फिरके का हो, कोई शाफी हो, हनफी हो, मालिकी हो, सुन्नी हो, शिया हो, सलफी हो, कोई हो, आले मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन पर जब तक दुरूद नहीं भेजेगा नमाज पूरी नहीं होती है। सो जो कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक कैटेगरी को काउंट किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को एक अलग से कैटेगरी बनाया है, तो अब ये कैटेगरी के लोग को ये कैटेगरी के लोग से कंपेयर करते कैसा? ना अमाल को तोलना, ना उम्रों को तोलना, ना कुछ भी नहीं जे, कुछ भी नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे, यही अकीदा सहाबा का था, बाद में आके बिगड़ गए ये सारे मसाइल। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, सबसे बड़े सल्तनत इस्लामिया के अमीर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे, जो हाथ में दुर्रा या लकड़ी लेकर फिरते थे, कोई शरीयत के खिलाफ एक छोटी सी गलती करे वहीं पर उसको मार के सीधा कर देते थे। इतना सख्त फैसला करने वाले जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे, इमाम हसन वहां पर आ गए जी, इमाम हसन आ गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाना था वहां पर? बच्चों को खामोश बिठाओ, पीछे की लाइन में डालो, यही होना था ना, इशारा करना था, बोलना भी नहीं था। मिंबर से उतरकर इमाम हसन को ऊपर बिठाए, ऊपर उठाकर बोलते, अल्लाह की कसम मेरे सर पे बाल अगर उगते हैं तो वो आपके घराने का सदका है।
वहल अंबत अश्शार इल्ला अबूक, जी वहल अंबत हाद अश्शार इल्ला अबूक, कि मेरे सर पे अगर बाल भी अगर उगते, यानी इतना भी करम अगर होता है तो जो कुछ करम है वो आपके घर से आ रहा है। तो ये सहाबा का अकीदा, ये ईमान। मौला अली से पूछा गया कि मौला अली आप अफजल है या फला अफजल, फला अफजल फला, ये झगड़े बनु उमैया के डाले हुए, जी बनु उमैया के झगड़े डाले हुए कि सहाबा और अहले बैत को मिक्सअप कर देना, बाद में अहले बैत को डिग्रेड कर देना, ये बड़ी कोशिश होती है। तो वो मिक्सअप करने लगे। मौला अली से बार बार लोग पूछने लगे कि कौन अफजल कौन अफजल कौन अफजल। तो मौला अली एक जुमला बयान कर दिए हैं। मैं बताऊं, मौला अली के जुमले जो है ना, मैं बोला ना, वो मजहर नबुव्वत होते। ऐसे जुमले फरमाते थे वो क़यामत तक के लिए रूल और कायदा बन जाता था। ये कायदा बन जाता, रूल, जैसे ग्रामर में एक रूल आता ना, ये नहीं टूटता, बस यही है कायदा, यही है। तो ये कायदा बन जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी यही कैफियत है कि जब हुजूर एक जुमला फरमा देते तो वो क़यामत तक कायदा बनता। मौला अली क्या फरमाए, नहनु अहलु बैतिन ला युकासु बिना अहद, हम उस घर के मिंबर है कि हमारे साथ दूसरों को कंपेयर नहीं किया जाता। बस ज़ाब्ता ये है, ज़ाब्ता ये है। कल के दिन हो सकता है आपसे कोई पूछे कि उनका दर्जा बड़ा था या अली का दर्जा बड़ा है, आप यही कह देना जो मौला अली का जुमला है कि बाबा वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि उनके साथ दूसरों को कंपेयर नहीं किया जाता। कंपैरिजन गलत है, वहां पर समझ में आ गई ये बात, कंपैरिजन ही गलत है। कोई कितना कंपेयर करे, कोई कितनी दलील पेश करे, दलाइल सब अपनी जगह रखो। अरे जब इमाम हसन हुसैन पैदा हुए ना, उसी वक्त हुजूर उनको फरमाइए, खेलते हुए बच्चों को झूले में और जमीन पे खेलते हुए रेंगते हुए बच्चों को आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। पहले फरमाए फातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, क्या फरमाते, सारे जहानों की जितनी औरतें हैं सबकी सरदार सय्यदा फातिमा है। फिर आगे फरमाते वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, और हसन हुसैन सारे जन्नत के नौजवानों के सरदार है। फिर उसके बाद क्या फरमाते, यह रिवायत खत्म हुई? नहीं, यहां खत्म नहीं हुई। आगे फरमा हसन हुसैन सारे जन्नतियों के सरदार है, वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनका बाप हसन हुसैन का बाप उनसे भी ज्यादा बेहतर है। यह मौला अली का मुकाम है। सारे जन्नती हैं, जन्नतियों के सरदार हसन हुसैन है, और हसन हुसैन से ऊंचा मुकाम है मौला अली का। मौला अली का आप किधर कंपेयर करते, क्या कंपेयर करते? नहीं, कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन की तरफ जाना गुमराही है। इनू अफजल है, उनू अफजल है, ये कंपैरिजन गुमराही में डालता है, फितना फसाद में डालता है। अगर कोई पूछे, मुझसे लोग पूछते हैं क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अफजल नहीं है? हाँ बिल्कुल, अफजलुस सहाबा है। इस उम्मत के अफजल तरीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला है अपनी कैटेगरी में। मौला अली सबसे अफजल है अपनी कैटेगरी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है, तो क्या मुराद होता? कि हर एक से यानी मैं अफजल हूं या हुजूर अफजल है, ऐसे कंपेयर होता है? माअज़ल्लाह, ऐसे कंपेयर होने से पहले हमारी मौत आ जाए, नहीं होता ऐसे कंपेयर। जब बोलते हैं कि हुजूर अफजल है या दूसरे अफजल है, मतलब नबियों में कंपैरिजन हो, नबियों में कंपैरिजन। समझ में आ रही बात? सहाबा का कंपैरिजन सहाबा में, अहले बैत का कंपैरिजन अहले बैत में, नबियों का कंपैरिजन नबियों में, और औलिया का कंपैरिजन औलिया में। ये कैटेगरीज को अगर समझ गए तो सारा मामला साफ है, और कैटेगरीज को अगर नहीं समझे तो फिर वो कुछ बैठता नहीं, फिर वो उसके बाद झगड़े ही है, बस झगड़े ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मौला अली फरमाए, अब देखिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि अली दुनिया और आखिरत में आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। अल्लाहु अकबर। 8 की तरफ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8। और भी इसमें रिवायतें हैं जो थोड़ा सा इख्तिलाफ के साथ, थोड़े थोड़े मानी के साथ है। आप लोग इत्मीनान से पढ़ें, पूरी किताब पढ़ें, ऐसा अधूरा अधूरा न छोड़ें। अब क्योंकि हमको वक्त साथ नहीं दे रहा, इसलिए हम तेज तेज चल रहे हैं। 8वां चैप्टर, बाबुन फी इख्तिसासिही रज़ियल्लाहु अन्हु बिअन्नहु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। ये जो अगली हदीस हम पढ़ने जा रहे हैं, इस हदीस का नाम है हदीसुल मंजिला। हदीसुल मंजिला, जैसा इससे पहले हम बताए हदीसुल विलाया, मन कुन्तु मौला की जो हदीस है ना, उसको हदीस विलायत कहते। एक हदीस हम अपने दर्स में, इतवार के दर्स में, जो कल भी होगा, याद रहे, कल का इतवार का दर्स अपनी जगह है, रात की महफिल अपनी जगह है, दिन का डिसकंटिन्यू नहीं होगा, इंशाल्लाह दिन में आऊंगा मैं। तो उसमें हम पढ़े थे एक हदीस है जिब्राइल,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, वो पूछते ना इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। तो हदीथों के एक एक नाम होते हैं। ये अगली जो हदीथ आ रही है, ये हदीथ का नाम है हदीथुल मंजिला। हदीथुल मंजिला क्या है, मैं वाक़या सुना देता हूं और फिर हदीथ सुना देता हूं। वाक़या क्या हुआ, वाक़या ये हुआ कि मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया, उसके बाद जंग हुनैन हो गई, सारे इलाके में मुस्लिम डोमिनेट करने लगे। मदीना मुसलमानों के कंट्रोल में है जी, मदीना मुसलमानों के कंट्रोल में है, मक्का मुसलमानों के कंट्रोल में है, हुनैन मुसलमानों के कंट्रोल में है, ताइफ मुसलमानों, सारा इलाका कंट्रोल में आ गया। सारा इलाका, जब सारा इलाका कंट्रोल में आ गया तो उसके अरब के एंड पर जो एम्पायर था जी, इम्बरातोरिया थी, वो कौन सी थी, रोम की। रोम उनकी हुदूद थे आखिरी मुल्क शाम तक, और मुल्क शाम से भी आगे बढ़ गए। असलन तो तुर्क पे खत्म होना था, लेकिन तुर्क से आगे बढ़ते, थोड़ा सा मैप ध्यान में लाइए ना, तुर्क से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मुल्क शाम पे कब्जा कर लिए। मुल्क शाम से और आगे बढ़ते हुए तबूक एक इलाका है सऊदिया के अंदर, मैं समझ रहा हूं सऊदिया के बॉर्डर के 500 किलोमीटर अंदर आता है तबूक। अगर नॉर्थ साइड से हम अंदर आ रहे तो तबूक तक उनकी हुकूमत आ गई। उनको ये लगा कि जो कंटिन्यूसली वो आगे बढ़ रहे हैं, ये मुस्लिम एक ताकत उठ रही है यहां से। मुसलमान कैसे थे, कबीला कबीला, गांव गांव एक हुकूमत थी पहले, कबीले का सरदार मतलब गांव का सरदार, कोई कंट्री सिस्टम नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को कंट्री सिस्टम में लाए जी, पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करे और बाज़ाब्ता एक पॉलिटिकल सिस्टम और एक गवर्नेंस सिस्टम बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतराफ के गांव मुसलमान हुए जी, फतह मक्का हुआ, मक्का फतह हो गया, खैबर फतह हो गया, ताइफ फतह हो गया, हुनैन फतह हो गया, एक बड़ी कंट्री बन गई। तो रोम ये समझे कि अब ये जिस हिसाब से जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हिसाब से ये मुसलमानों की गवर्नमेंट बन रही, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी रोम एम्पायर के लिए वो खतरा महसूस किए, और रोम एम्पायर के लिए खतरा, तो उन्होंने ये सोचा कि ये ताकत मुसलमानों की और बड़ी होने से पहले हम तैयारी करके एक बड़ा अटैक कर देते इनके ऊपर और इस्लाम को खत्म कर देते यहां से, ताकि हमारे एम्पायर को कल के दिन ये खतरा ना बन सके। उनकी तैयारी की इत्तला इधर मुसलमानों को हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तैयारी करे जंग की। अब जमाना कौन सा है, ये फतह मक्का के बाद हुनैन की जंग भी हो गई। यानी क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरह नस्र है ना, जब अल्लाह की मदद आई और फतह हो जाएगी, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे कि फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होंगे जी। पहले क्या होता था, 10-10 दिन मेहनत करने के बाद एक आदमी 2 आदमी मुसलमान होते थे। अब ऐसा है कि रोजाना 500-500 आदमी एक साथ मुसलमान होकर आ रहे हैं। हर रोज सुबह में कबीला इस्लाम कबूल करके आ गया। ना अल्लाह बराबर मालूम है, ना रसूल बराबर मालूम है जी, नमाज मालूम नहीं है, इस्लाम की कुर्बानी नहीं मालूम, सच्चाई नहीं मालूम, मगर ये देख लिए कि अब यही सूरज चढ़ रहा है जी, इन्हीं का डोमिनेशन है, तो कलमा इनका पढ़ लो भाई। वरना क्या बात है, आप तसव्वुर करें ना, थोड़ी देर के लिए सोचे कि जो रसूलुल्लाह चांद को 2 टुकड़े करके बता दिए तो कौम कलमा नहीं पढ़ी, दरख्त को चला के बता दिए तो कलमा नहीं पढ़ी कौम, कलमा कंकरियों से कलमा पढ़ा दिए, उंगलियों में से पानी निकलता हुआ देख लिए मगर कलमा नहीं पढ़े, सूरज को पलटा दिए मगर कलमा नहीं पढ़े। ये अचानक हजारों में कैसे मुसलमान हो रहे थे? उन्होंने देखा कि ये लोग कमजोर है भाई, चांद को 2 टुकड़े करे होंगे, सूरज को पलटाएंगे, गवर्नमेंट चलती इनकी क्या, सीट पे कौन है, जो ताकतवर है उनके साइड थे लोग। और सिर्फ वही लोग मुसलमान होते थे जो सच्चे पक्के मुसलमान होते थे कि जान जाए तो जाए, सच का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुसलमान होते थे। वो थे अबू बकर उमर, वो थे मुहाजिरीन अंसार जो सच्चे मुसलमान थे। लेकिन जब मक्का फतह हो गया और सारे इलाके में ये बात पक्की हो गई कि डोमिनेशन अब मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डोमिनेशन इस्लामिक कंट्री का है, जब सारा डोमिनेशन पता चल गया, मक्का जो सबसे बड़ी ताकत थी वो गिर गई। अब हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे। ये पक्के दिल से मुसलमान नहीं थे, ये दिल से मुसलमान नहीं थे, ये चढ़ते सूरज के पुजारी थे। ताकत इधर है, चलो इनकी साइड हो जाओ, इनकी हाँ में हाँ मिला दो, इनकी वाह मान लो जी। तो अब जो जबान से इस्लाम कबूल कर ले और दिल में अभी मुसलमान नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बोलिए ना, दिल मुसलमान नहीं, जबान से मुसलमान, उसको क्या बोलते हैं? मुनाफिक बोलते हैं उसको। हुआ ये कि लोग इस्लाम कफरत से कबूल कर लिए, मुनाफिकीन की तादाद बढ़ गई। उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि
کیا کہتے ہیں تمدنی سسٹم، سٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، ثقافت کا، تہذیب کا، تمدن کا، اخلاق کا، نظام کا، قانون کا، مدینہ سب سے زیادہ بہترین ماڈل کنٹری بن چکی تھی سب کے لیے. جیسا گاؤں سے بنگلور کو نہیں آ جاتے لوگ، بنگلور میں آ کے رہ جاؤ بھائی، یہاں بہت اچھی کمائی بھی ہے، سکون بھی ہے، گھر بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، لائٹ بھی نہیں جاتی، یہاں گاؤں میں لوگ پریشان ہوتے. اسی طرح گاؤں سے لوگ پلٹ کے مدینہ آ رہے تھے. مدینہ میں بڑا سیکیور ہے بھائی صاحب، کوئی کسی کو لوٹتا نہیں، کوئی کسی کو مارتا نہیں، اتنا اچھا ملک ہے، اتنا اچھا شہر ہے، لوگ اتنے پیارے ہیں یہاں پر آ کے کمائی کرو. جگہ جگہ سے لوگ مدینہ آنے لگے. اب تبوک سے ادھر ایک خطرے کی گھنٹی بجی، روم اٹیک کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے پتا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر لیے، بہترین لشکر تیار کرے. اب جب میدان جنگ ہو تو سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے جی؟ میدان جنگ میں تلوار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. ہاں، چاہے جنگ بدر اٹھا لو، احد اٹھاؤ، خندق اٹھاؤ، خیبر اٹھاؤ، جس جنگ کا تم نام دیتے ہو لو، نمبر 1 جو مین آف دی میچ، مین آف دی وار مولا علی ہوتے تھے. ہر جنگ کے اندر نمبر 1 ان کا ہوتا تھا. اب جب روم سے، اب تک تو قبیلوں سے، علاقوں سے لڑ رہے تھے، اب روم سے لڑنا ہے، سپر پاور سے لڑنا ہے، تو علی چھوڑے جا سکتے کیا؟ نہیں، ان کو تو سب سے سامنے فرسٹ لائن میں مولا علی کو ہونا ہے. جب جنگ کی تیاری ہوگی اور نکلنے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ علی ایک کام کرو، تم شہر میں میری جگہ بیٹھ جاؤ. بھئی یہ شہر کو بھی تو کوئی گورنر چاہیے نا، کوئی کنٹرول کرنے والا چاہیے. مولا علی بولے یہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، میں روم سے، سپر پاور سے ٹکرانے جانا ہے اور خلفتنی بین النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کو دیکھو، بچوں کو سنبھالو، یہ کام کے لیے علی یہ کام کرے گا یا رسول اللہ؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے؟ جب خلفتنی بین النساء والصبیان تخلفنی فی النساء والصبیان، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہ ہو کہ جیسا بنو اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کے لیے جانا ہوتا، بنو اسرائیل قوم سنبھلتی ہی نہیں تھی، وہ قوم کو سنبھالنے کے لیے موسیٰ جب جاتے تو اپنے بھائی نبی ہارون کو بٹھا کر جاتے. تو کیا جیسا موسیٰ کے لیے ہارون اسسٹنٹ ہوتے تھے، کیا تم میرے اسسٹنٹ اس طرح نہیں بنو گے جی؟ الا انہ لا نبوۃ بعدی، ہاں یہ یاد رکھو کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا، مگر میرے بعد علی تو نبی نہیں ہوگا، پر میرا جانشین ہوگا، میری سیٹ سنبھالے گا، میرا علاقہ سنبھالے گا. یہ جب فرماتے تو میں کئی مرتبہ کنفیوز رہتا تھا، یہ مسئلے میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ بھئی یہ منزلت، یہ مقام ہے تو یہ حضور پہلے بھی فرما سکتے تھے، بعد میں بھی فرما سکتے تھے، اسپیشلی یہ جنگ تبوک کے وقت کیوں فرمائے؟ اور کچھ فوجی ادھر بھاگ گئے، کچھ فوجی ادھر بھاگ گئے، کچھ ہتھیار ڈال دیے، کچھ بھاگ گئے، جنگ ہوئی نہیں سرے سے وہاں. جنگ وہاں پر سرے سے، حالانکہ لشکر بہت بڑا تھا، 40,000 آدمی کا لشکر تھا ان کا، لیکن ہیبت میں وہ لوگ اپنا ہتھیار ڈال دیے تھے جی، وہ وائٹ فلیگ اوپر چڑھا دیے تھے وہ لوگ، بولے نہیں ہم کو جنگ کرنا نہیں، بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے وہ لوگ. جنگ تو وہاں پر ہوئی نہیں، پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑے خطرے کے موقع پر سپر پاور سے ٹکراتے وقت کیوں علی کو چھوڑ کر گئے وہاں پر؟ بات بعد میں سمجھ میں آئی. سورۃ توبہ پڑھتے جائے، منافقین دیکھو، منافقین تو اے محمد منافقین آپ کے ساتھ جنگ پر نہیں چل رہے، یہ منافقین بہانے بنا کر مدینے میں بیٹھے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہوا کیونکہ سپر پاور سے لڑنا تھا تو جو بھی پختہ ایمان والے تھے سب رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے. اب جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے، آقا جا رہے ہیں، سارے مومنین جا رہے ہیں، مدینہ پورا کا پورا صرف منافقوں سے بھرا ہوا تھا. اب یہ منافق کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کو یہ لوگ مانے، ان کا کلمہ پڑھے کیوں؟ کیونکہ ان کی طاقت بڑھ گئی جی. سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کے اسلام نہیں قبول کرے یہ لوگ، یہ قرآن سن کر اسلام قبول کرے سے لوگ نہیں ہے، یہ طاقت کے سامنے جھکے سے لوگ ہیں. اگر ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ وہاں جائے، ان کا دل پلٹے کہ رسول اللہ آنے سے پہلے ہم مدینہ قبضہ کر لے، کوئی ایسا آدمی چاہیے جو سارے بھارت کے منافقین کو بوقت واحد سنبھال سکتا ہے. فرمائے میں جا رہا ہوں علی، میری جگہ تو سنبھال رہا ہے. حدیث المنزلہ، اپنے مقام پر جی. کس کے ڈر سے منافقین دبے ہوئے تھے؟ رسول اللہ کے ڈر سے دبے ہوئے تھے. اگر رسول اللہ کے جانے پر منافق کسی سے دب سکتا ہے تو وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے.
अली है, वो मौला अली है। यह हदीस मंजिला है, आप ये पढ़े, यह हदीस सही है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, बुखारी में है, आप पढ़ते चले जाए, इब्ने माजा में, तिरमिजी में, मुस्लिम में, जगह जगह ये सारा चैप्टर है। ये खल्लफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब को ग़ज़वत तबूक के मौके पर अपना खलीफा बनाया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह तुख़ल्लिफ़ुनी फ़िन निसाइ वस्सिब्यान, या रसूल अल्लाह मुझे औरतों और बच्चों के दरमियान खलीफा बनाकर जा रहे। फ़क़ाल अमा तर्दा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ऐ अली तुम इस बात से राज़ी नहीं होगे कि मेरे लिए मूसा के लिए हारून जिस तरह से थे, आप मेरे लिए उस मंजिलत में आ जाए। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये अब आप तसव्वुर करें ना, अली का क्या मुकाम है जी, और वो यानी हुजूर भी फरमाए सो है और तजुर्बे की भी बात है। जब अली अली बोलते हैं ना तो चेहरे खिल उठते हैं, मजा आता नहीं आता। मैं पक्की बात बता रहा हूं, अली एक ऐसा नाम है जिससे ईमान में गर्मी आती है। अली के नाम से ईमान में गर्मी आती है, जोश आता है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, बस यही फर्क है, बस यही फर्क है। जो अली का नाम ले, क्योंकि अली से बार पड़ता है मुनाफिक को, मोमिन को कुव्वत मिलती है, मोमिन को कुव्वत मिलती है और बार होता है मुनाफिक को, इसीलिए वो आगे पीछे होते हैं। बहरहाल ये चैप्टर के अहादीस काफी और इसमें इल्म है, बहुत सारे बातें हैं इन अहादीस के अंदर, लेकिन हम चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और वक्त हो गया, अपने मजमून को यहाँ पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह ताला और इख्तिसार के साथ कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में इतनी बरकत दे कि कल आखिरी इजलास है, हम ये किताब को मुकम्मल कर सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका और कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर उसको अपनाने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।